الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. بات میں اور عمل میں بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے. اچھی بات بہت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ اچھے عمل کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی، سند نہیں ہوتی اچھائی کی. عملاً جب تک اچھا عمل کیا نہ جائے، اچھی بات بھی بجائے خود ایک عمل ہے، لیکن جہاں تک بات کا اثر ہے کوئی بہت اچھے کھانوں کا نام گنتا رہے تو اس سے اس کا پیٹ نہیں بھر جائے گا جب تک وہ کھانا کھائے گا نہیں. عمل کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے. ہمیں نصف صدی سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. ہم ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں تقسیم ملک سے لے کر اب تک کہ یہ ملک اللہ کے نام پر اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا ہے، اور یہاں ہر شعبے زندگی میں دینی عمل، دینی احکام، دینی نظام، معاشی، سیاسی، عدالتی، ہر طرح کے سارے نظام دین کے تابع ہوں گے. یہ بہت اچھی، بہت خوبصورت بات ہے. لیکن آج تک اس پر عمل تو کیا، ہماری گزشتہ نصف صدی اس بات پہ گواہ ہے کہ آنے والا ہر دن اپنے اس مقصد سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ انقلابات اور مسلسل انقلابات کی تاریخ ہے، حادثات کی تاریخ ہے. حادثوں کا یہ تسلسل ہمیں اس اعلی و عرفہ مقصد کے قریب کرنے کی بجائے اس سے دور کرتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ وہ حکومتیں جو محض نفاذ اسلام کے وعدے پر برسر اقتدار آئیں، آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے اور مجھے بھی یاد ہے کہ الیکشن کمپین میں میاں نواز شریف صاحب کا نعرہ یہ تھا کہ ہم خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں گے. جنرل سکندر سے میری ملاقات ہوئی الیکشن کمپین میں تو وہ کہنے لگے کہ پہلی دفعہ جب حکومت ہمارے پاس آئی تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے. ہمارے پاس کوئی سٹرکچر نہیں تھا، کوئی بنا بنایا ایسا ضابطہ نہیں تھا، لیکن اس دفعہ ہم بنا رہے ہیں، سارا سٹرکچر بنا رہے ہیں، اور اس دفعہ جب حکومت آئے گی تو صرف وہ نافذ کرنا ہوگا، ہمیں کوئی اس کا بنیادی جو کام ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن ہوا کیا؟ بے دینی، بدکاری، برائی، لوٹ مار، رشوت خوری اور کافرانہ نظام، یہ ساری چیزیں اور بڑھ گئیں. ہم اس سب کا ذمہ دار کبھی سیاستدانوں کو ٹھہراتے ہیں، کبھی
بہت بڑا غبار ہم نکالیں تو غیر ملکی طاقتوں پہ نکالتے ہیں. امریکہ نہیں کرنے دیتا، یورپ والے نہیں کرنے دیتے. اور میرے خیال میں ہمیں کبھی بھی یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ کفر نفاذ اسلام میں تعاون کرے گا. کفر کی موت ہے اسلام، تاریکی کے لیے روشنی موت ہے. دنیا کے لیے تو حیات ہے لیکن تاریکی کے لیے تو موت ہے. اسلام اللہ کی مخلوق کے لیے تو حیات کی نوید ہے، لیکن جو فرعون بنے بیٹھے ہیں ان کے لیے تو موت کا پیغام ہے. وہ اس میں تعاون کیوں کریں گے؟ وہ تو روڑے اٹکائیں گے. یہ کون سی عجیب بات ہے؟ ہم سے کیوں نہیں ہو پا رہا؟ قرآن کریم نے اس آیہ مبارکہ میں جو سورہ کہف کی 15ویں پارے کی آیت ہے، اس میں وہ اصول بتایا ہے کہ نفاذ اسلام کا راستہ کیا ہے. اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے قول و فعل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن بھی اسی میں شامل ہے. ہمیں حضور نے بتایا یہ قرآن ہے. وہ زبان پاک محمد الرسول اللہ سے وہ الفاظ وارد ہوئے جو قرآن ہے، اور کسی نے وحی سے نہیں سنا. اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، یہ بھی ارشادات نبوی سے ہمیں پتہ چلا، تعلیمات نبوی سے پتہ چلا. حلال و حرام، جائز و ناجائز، غلط اور صحیح کیا ہے، دنیا اور آخرت کیا ہے، انسان اور انسانیت کیا ہے، یہ ساری حقیقتیں قول و فعل رسول ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جہاں تائید نبوی ہوگی، جہاں برکات نبوی ہوں گی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ہوگی، وہاں اسلام بھی ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہوگی تو اسلام نہیں ہوگا. ہم سوچتے ہیں کہ دولت مند لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں اسلام نافذ ہو جائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہمارے ساتھ مل جائیں اسلام نافذ ہو جائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑے بااثر سردار قسم کے جو ہیں قبائل کے، وہ لوگ مل جائیں ہو جائے گا. قرآن حکیم نے جو اس کا نسخہ بتایا ہے وہ بالکل الگ ہے. فرمایا اب یہ ارشاد ہو رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے حبیب، اپنے وجود عالی کو حکماً روک کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ. وَاصْبِرْ، صبر کا معنی عربی میں لغوی طور پر باغ کھینچ لینے کو ہوتا ہے. جس طرح آپ گھوڑے کی باغ کھینچ کر اسے روک لیتے ہیں، جس طرح گاڑی کو بریک لگا کر روک لیتے ہیں، اس طرح سے کسی بات پہ رک جانا، جم جانا، اسے صبر کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو مروج ہے معنی وہ یہ ہے کہ کسی مصیبت پہ شور غوغا نہ کیا جائے، یہ صبر ہے. اصل صبر یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو کاربند کر لیا جائے، اور اس کے خلاف کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی مشکل جو بھی آئے پریشان وہ برداشت کی جائے، لیکن اس حد کو، احکام الہی کی حد کو، حدود الہی کو، تلک حدود اللہ ولا تقربوها، توڑنا تو کیا ان کے قریب بھی نہ پھٹکا جائے. اب یہ حکم ہو رہا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اپنے وجود عالی کو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے وجود عالی کو اس بات کا پابند بنا لیجئے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح و شام، رات دن اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے.
یاد الہی سے مقصد ان کا حصول اقتدار نہیں ہے، اپنے تقدس کی شہرت نہیں ہے، حصول زر نہیں ہے، کسی پر اپنے آپ کو مسلط کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ شبانہ روز محنت جو کرتے ہیں یاد الہی کی، شب و روز جو اس کا نام لیتے ہیں، شب و روز جو اسے یاد رکھتے ہیں، تو اس کا حاصل یا مراد یا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی رہے، وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان میں سے کبھی اپنی نگاہیں نہ ہٹائیے، انہیں کبھی نظر انداز نہ کیجیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کبھی یہ خیال قلب مبارک میں نہ آئے کہ دنیا کے عظیم لوگ، دنیا کے طاقتور لوگ، دنیا کے مالدار لوگ، جو دنیا کی بے شمار قوتوں پہ قابض ہیں، وہ لوگ کچھ کریں گے، یہ جو بیٹھے رب رب کر رہے ہیں کیا کرنا ہے، نہیں، یہ کریں گے ایک کے حق ان سے ہوگا، ان دنیا داروں سے نہیں ہوگا، آپ ان کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوگی۔ پھر آگے اس سے بھی سخت بات فرمائی، فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے میرے حبیب اس آدمی کی بات کو پرے کا حیثیت نہ دیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب جلیل ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کے دل ذاکر نہیں ہیں، یہ میری طرف سے سزا ہے ان کے کردار کی، میں نے دلوں کو غافل کر دیا اپنی یاد سے۔ من اغفلنا، جنہیں ہم نے غافل کر دیا، ان ذکرنا، ہمارے ذکر سے۔ دل کا ذاکر نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، اس کی دلیل ہے، اور عذاب الہی ہے کہ اس نے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ فرمایا میرے حبیب وہ کتنے دانشور ہوں، وہ کتنے طاقتور ہوں، وہ کتنے دولت مند ہوں، کتنے تونگر ہوں، ان کی بات کو پرے کا اہمیت نہ دیجیے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کریں گے، وہ آپ سے وفا نہیں کریں گے، وہ دین سے وفا نہیں کریں گے، وہ اللہ سے وفا نہیں کریں گے، اللہ کی مخلوق سے وفا نہیں کریں گے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کریں گے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، اور ان کا کام تو تباہ ہو چکا، حد سے بڑھ چکا، ان کی بات تو بگڑ چکی، ان کا تو ککھ نہیں بچا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اس زمانے میں پہنچ گئے ہیں جہاں دل کا غافل ہونا کجا، بلکہ دل کا غافل ہونا ہی سعادت سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بجائے خود یہ نہیں کہ دل کے غافل ہونے پہ کسی کو دکھ ہو، بلکہ دل کا ذاکر نہ ہونا ہی عین سعادت سمجھا جا رہا ہے۔ اور کسی کو ذکر قلبی کی بات کیجئے تو وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے، اس کے کمال۔ آپ دیکھیں لوگ دنیا کہاں پہنچ گئی۔ یہ صرف میرے اور آپ کے چاہنے کی بات نہیں ہے، معاملہ اللہ کریم کے اپنے دست قدرت میں۔ اور جو لوگ اس کے نام کو دل میں بسانے کے لیے دلائل کے متلاشی ہیں، وہ انہیں اپنا نظام کیوں عطا کرے گا، وہ ان پر نیک قیادت کیوں بھیجے گا، وہ ان پر صالح افراد کو کیوں مقرر کرے گا؟ کیا ایسے لوگوں پر حکومت ظالم نہیں ہوگی؟ کیا ایسے لوگوں کا یہ علاج نہیں ہے کہ ایک ظالم سے چھوٹیں اور دوسرے ظالم کے ہتھے چڑھ جائیں؟
بھیڑیے سے چھوٹے اور چیتے کے منہ میں چلے جائیں، کیا یہی علاج نہیں ہے؟ اور یہی ہو نہیں رہا 50 برسوں سے، نصف صدی سے، کیا ہمارے ساتھ یہی نہیں ہو رہا؟ اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو جس کسی بندے کے دل میں یہ احساس موجود ہے کہ یہ وطن اللہ کی امانت ہے اور اس پر اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے، تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ان بندوں کو اللہ کی یاد کی طرف بلائے۔ جب تک قلوب ذاکر نہیں ہوں گے نفاذ اسلام کی سعادت نصیب نہیں ہوگی۔ بنیادی بات یہ ہے، اس وقت کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے، اس وقت کا سب سے بڑا اسلحہ یہ ہے، موجودہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو دل ویران ہو چکے ہیں پہلے انہیں یاد الہی سے آباد کیا جائے۔ ارے بیج بونا، کھیتی اگانا، پھل حاصل کرنا، اس کے لیے کیا کھیتی کو جوتنے پہ محنت نہیں کرنا پڑتی؟ کیا اس سے جھاڑ جھنکاڑ صاف نہیں کرنا پڑتا؟ ایک کھیتی کو آپ سال بھر جوتتے نہیں ہیں، اس میں طرح طرح کے پودے، طرح طرح کی جھاڑیاں، طرح طرح کے کانٹے اگائے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس میں بیج دیتا ہوں، اس میں پھل آئے گا۔ کہاں کیا بیج اگے گا، کیا پھل اس میں آئے گا؟ تو کھیتی بھی تو تیار ہو۔ نفاذ اسلام کی بات تو ہم کرتے ہیں، کن پر نافذ کرنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں پر جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، تو اللہ کی یاد سے غافل ہونا دل کا تو عذاب الہی ہے، اور جو لوگ عذاب کا شکار ہیں انہیں عدالت اسلامی نصیب ہوگی، جو لوگ عذاب الہی کا شکار ہیں انہیں معیشت اسلامی نصیب ہو، سود ہی کھائیں گے۔ جو لوگ عذاب الہی کا شکار ہیں انہیں سود ہی نصیب ہوگا کھانا، انہیں عدالت کے نام پر ظلم پیش آئے گا، ان پر عدل کے نام پر ظلم کیا جائے گا، اور وہ اگر بھیڑیے کے منہ سے چھوٹیں گے تو چیتے کے منہ میں جا پھنسیں گے۔ یہی ان کا علاج ہے۔ اور اگر واقعی کسی کو اس قوم سے، اللہ کے ان بندوں سے، اللہ کی اس مخلوق سے اللہ کے لیے ہمدردی ہے، تو سب سے بڑا اور پہلا کام یہ ہے کہ وہ انہیں اللہ کی یاد پہ لگائے۔ یہ کم از کم اتنی قوت اللہ کی یاد والے دلوں کی پیدا کر لے جو باطل کا مقابلہ کر سکے۔ یاد رکھیں، میری تو کیا حیثیت ہے، اللہ کے اس فرمان عالی پہ غور فرمائیں تو آپ کو وہ تصویر نظر آ جائے گی کہ کس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں اسلام نافذ ہو سکتا ہے۔ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا ہو جن کے لیے کہ آپ ان کی بات پر توجہ ہی نہ فرمائیے، وہ اسلام نافذ کریں گے۔ ایسے لوگ جو کچھ بھی کریں، مشورہ دیں، کام کریں، بڑا تیر ماریں، اور بارگاہ نبوی میں اللہ کا یہ فرمان موجود ہو کہ میرے حبیب ان کی باتوں پر آپ پرے کا توجہ نہ دیجیے۔ کیوں؟ انہوں نے کام تو بڑا، دعویٰ تو بڑا فرمایا، دعویٰ کرتے رہے، ان کے دلوں کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اب توجہات نبوی کے لیے اگر ان دلوں سے غفلت کا غبار اتر جائے اور وہاں یاد الہی آ جائے تو وہ اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں جہاں حکم دیا گیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک سے برآمد ہوئے، جلوہ افروز ہوئے مسجد نبوی میں، تو
مختلف لوگ بیٹھے تھے، مختلف ٹولیاں بیٹھی تھیں اور ذکر الہی ہو رہا تھا، تو آپ ذاکرین کی ایک ٹولی میں جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا وہ لوگ بھی عطا کر دیے۔ اور یہ وہ واضح احادیث ہیں جو تمام سیاح میں موجود ہیں، اور مبتدی جو کتابیں پڑھتا ہے ان میں بھی یہ موجود ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ذکر، مطلق ذکر کا حکم بصیغ امر موجود ہے۔ حکم دیا گیا وَاذْكُرْ نَفْسَكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ جہاں قرآن میں جس کام کا براہ راست حکم دیا جاتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ مطلق ذکر کی فرضیت سے کوئی عالم انکار نہیں کر سکتا۔ اب اس ذکر میں ذکر لسانی ہے، زبانی ذکر ہے، جو نیکی کرتے ہیں ہم عملاً وہ عملی ذکر ہے۔ لیکن قرآن کا جب دوسرا پہلو ہم دیکھتے ہیں، جب ذکر پہ بات کرتا ہے تو وہ مطالبہ کرتا ہے کہ قلب بھی ذاکر ہونا چاہیے۔ اگر قلب ذاکر نہیں ہے تو زبانی ذکر کا بھی اور عملی ذکر کا بھی اعتبار ہی نہیں۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کے کسی کام کا کوئی اعتبار نہیں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کی بات کو کوئی اہمیت، اس کی بات سننا بھی گوارا نہ فرمائیے۔ وَلَا تُطِعْ، نبی کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ اطاعت کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ کوئی رائی برابر حیثیت بھی اسے نہ دی جائے۔ نبی تو براہ راست اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی مطاع ہوتا ہے، مطیع نہیں ہوتا۔ مخلوق میں نبی کی اطاعت کی جاتی ہے، نبی کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ پھر یہاں اطاعت کا توطئ کیوں لایا گیا کہ کسی بھی حیثیت سے ایسے بندے کو جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، اور جو دل میری یاد سے غافل ہے وہ میں نے کر دیا ہے، اس سے ناراض ہو کر، اس سے خفا ہو کر، اسے سزا دینے کے لیے میں نے اس کے دل سے اپنی یاد کی توفیق سلب کر لی ہے۔ لہذا آپ ایسے لوگوں کی بات کو کوئی اہمیت نہ۔ اب وہ عمرے پہ جائے، وہ حج پر جائے، وہ روئے، وہ چلائے، وہ طواف کرے، وہ آنسو بہائے، وہ روضہ اطہر پہ جائے، وہ کروڑوں سجدے مسجد نبوی میں کرے، لیکن یہاں تو حکم موجود ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ فرمائیے۔ یار کوئی مشکل الفاظ ہیں قرآن کے، یہ تو پرائمری کا بچہ بھی سمجھ رہا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی بات کو کوئی پرے کا حیثیت نہ دیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم اسلام کے نفاذ کے لیے مخلص ہیں تو ہمیں چھت ڈالنے کی تیاری کرنے کی بجائے بنیاد اٹھانی ہوگی۔ جو مکان بنانا چاہتا ہے وہ شاتیر اٹھا کر نہیں پھرا کرتا، وہ بنیاد سے شروع کرتا ہے۔ شاتیروں کی تیاری کرو، جہاد کی تیاری کرو، جہاد سیکھو، جہاد پڑھو، جہاد سمجھو، لیکن نرے چھت سے مکان نہیں بنے گا، اس کی بنیاد استوار کرو، اس کی دیواریں بناؤ۔ بنیاد ہے ذکر الہی اور اس کی دیواریں ہے اتباع محمد الرسول اللہ۔ عملی زندگی میں سنت کی پیروی، اور وہ پیروی تب نصیب ہوتی ہے جب دل ذاکر ہو۔ دل ذاکر نہ ہو تو رسم دنیا بن جاتی ہے، اطاعت نہیں رہتی۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو بھی ذکر قلبی کرے
اس کے لیے حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسے آپ کی معیت نصیب ہونی چاہیے. وہ ادنا ہے، اعلیٰ ہے، وہ فقیر ہے، امیر ہے، وہ مزدور ہے یا جرنیل ہے، وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، وہ بہت پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، لیکن جس کا بھی صرف دل ذاکر ہے. بڑا ہوتا ہے، بعض ساتھی پوچھتے ہیں، لکھتے ہیں میرے مراقبات کہاں ہیں، میرے مقامات کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اس سے بڑا کسی مقام کا کوئی تصور ہی نہیں کہ بندے کو معیت نبوی نصیب ہو جائے. اس دنیا میں، اس دنیا میں، دو عالم میں اس سے بڑا کوئی مقام کسی کے لیے نہیں ہے کہ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے. کیا یہ مقام، اس ایسے کسی مقام کا کوئی تصور ہے؟ اور اگر صرف ایک لطیفہ قلب پہ محنت کرتے رہو تو بارگاہ اقدس سے نگاہ نوازنے کے لیے تو تیار ہیں، وہ تو نصیب ہو جاتی ہے. اور اس سے بڑا کیا چاہتے ہیں اب؟ اس پہ مزید کسی کو 7 لطائف نصیب ہو گئی، کسی کو مراقبات نصیب ہو گئے، کسی کو فنا فی الرسول نصیب ہو، تو نور علی نور ہو گیا. وہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن بجائے خود صرف ذکر کا نصیب ہونا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے بعد سوچنا کوئی اس کا کوئی دلیل اور جواز نہیں بنتا کہ اس کے بعد بھی بندہ سوچے کہ اس سے بڑی نعمت بھی کوئی ہے. سو میرے بھائی، انشاءاللہ یہ ملک بھی کام رہے گا اور اس پر دین کا نفاذ بھی ہوگا. اللہ اپنے ایسے بندے پیدا فرما دے گا جن کے قلوب ذاکر ہوں گے، جو اللہ کے لیے جینا اور مرنا چاہیں گے، جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہر میدان میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن ہماری سعادت تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے. ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے، ہم نیکوں کے فضائل گنتے رہتے ہیں، ہم گناہ گاروں کے گناہ گنتے رہتے ہیں، ہم اپنی ذات پہ اپنی نظر نہیں ڈالتے، ہم خود کو تلاش نہیں کرتے کہ میں کن لوگوں میں ہوں. تو میری گزارش یہ ہے کہ حلقے کے ہر ساتھی کے لیے کہ خدا کے لیے ذکر کی ترویج پہ اپنی آخری کوششیں لگا دو. ایک ایسا طبقہ پیدا کر دو جن کے دل ذاکر ہوں. انقلاب خود آ جائے گا، انقلاب کے اسباب خود پیدا ہو جائیں گے، تبدیلی نظام خود ہو جائے گی. یہ سارے کام از خود ہونے لگیں گے. باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ میدان میں اتر پڑیں گے، اس باطل نظام کو ہٹانے کے لیے لوگ جانے دینے پہ آ جائیں گے. تائید باری نصیب ہو جائے گی، تائید نبوی نصیب ہو جائے گی. لیکن ایک طبقہ پیدا کر دو، اس قوم میں وہ لوگ پیدا کر دو جن کے دل ذاکر ہوں، جو اللہ کے اس عذاب سے نکلیں کہ اللہ نے ان کے دلوں سے ذکر کی توفیق چھین لی ہے. اور اگر قلب کو ذکر نصیب نہیں ہوتا تو فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا. میرے حبیب جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کی بات پر توجہ نہ فرمائیے، وہ خواہش نفس کا پیروکار ہے اور اس کی بات بگڑ گئی، اس کا کام تباہ ہو گیا، اس کا کام ختم ہو گیا، اس سے کسی بھلائی کی توقع نہ کی جائے. ہم نے الاخوان کی بنیاد نفاذ اسلام اور تبدیلی نظام کے لیے رکھی، لیکن یاد رکھو الاخوان ڈالیاں ہیں، پتے ہیں، اس کا تنا اور اس کی جڑیں ذکر الہی ہے اور سلسلہ عالیہ ہے. اگر تنا کمزور ہو جائے، اگر جڑوں کو دیمک کھا جائے تو پتے اور ڈالیاں سلامت نہیں رہتے، پھل نہیں دیتے.
ہر ساتھی اپنی بہترین کوشش ذکر الہی پہ لگائے، اپنے اذکار پہ پوری توجہ دیجیے اور صبح و شام کے اذکار میں باقاعدگی پیدا کیجیے اور یکسوئی پیدا کیجیے اور محنت کیجیے اور کوشش کیجیے کہ جہاں تک دلوں کو اللہ کے نام کی روشنی بانٹی جا سکے، یار 14 کروڑ میں 14 لاکھ تو پیدا کر دو، 1400 لاکھ جو ہے، 14 کروڑ بندہ جو ہے، تو کیا لاکھ میں ایک بندہ بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو یاد کرے؟ اگر 14 لاکھ بھی ذاکرین ہو جائے تو لمحہ انقلاب کا ہوگا، تبدیلی کا ہوگا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل بھاگ گیا، باطل کا مقدر ہی تباہ ہونا اور بھاگنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لشکر تیار فرمایا وہ مٹھی بھر مجاہدین تھے جو صحرائے عرب سے اٹھے، لیکن ان کا عالم یہ تھا، قرآن فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان لوگوں کی کھال سے لے کر نیا خانہ دل تک ہر باڈی سیل ذاکر تھا، وجود کا ہر ذرہ ذاکر تھا، اللہ اللہ کرتا تھا۔ جس پائے کے ذاکر تھے اس پائے کا انقلاب آیا اور ربع صدی میں روئے زمین پر اسلام نافذ ہو گیا۔ آج 2 ارب مسلمان ہیں دنیا پر اور اسلام ایک چپے پر بھی نہیں، اس لیے کہ 2 ارب میں کتنے دل ہیں جو ذاکر ہیں؟ 2000 بندے تھے شیشان میں، جن میں سے کتنے شہید ہو گئے، پورے روس کی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سارے ذاکر ہیں۔ نفاذ اسلام کی بنیاد اور بنیادی کوشش اور بنیادی محنت یہ ہے کہ محروم دلوں کو اللہ کے نام کی روشنی سے جگمگایا جائے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ اہل وطن میں وہ جذبہ پیدا کر سکے، ان کے قلوب یاد الہی سے منور ہوں، برکات نبوی نصیب ہوں اور انقلاب اسلامی کی منزل قریب تر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں پھر سے بہار آئی، مجنوں کو صدا دو، ہاں پھر سے بہار آئی، مجنوں کو صدا دو، بے تاب ہیں پروانے، شمع کو جلا دو، بے تاب